ہونے کے باوجود جھگڑا چھا دیتا ہے، لڑائی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کی دسی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، اللہ کی زمین تے فساد برپا نہیں کرتا۔ فرمایا میں محمد ایسے بندے کو جنت کے ارد گرد اندر محل کی گارنٹی دینا۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو، اج تسی دیکھو عدالتاں بھریاں نے، کچہریاں بھریاں نے، تھانے پڑے نے، جیلاں بھریاں نے، انہاں دے پیچھے مین ریزن اگر اٹھا کے دیکھو تو معمولی بات کو لڑائی، انہاں جھگڑیاں دی وجہ کو، لڑائیاں دی وجہ کو خاندان دے خاندان تباہ ہو گئے۔ اس واسطے اللہ نے پاک پیغمبر نے جڑ ختم کر دی تھی، اب برائی دی جڑ مکائی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ حق دے ہوندے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا، یعنی کہ بندہ حق دے نہیں، جان بوجھ کے لڑائی کرنا تو ویسے حرام ہے، ویسے ہی درست نہیں۔ فرمایا کہ جڑا حق دے اس دے باوجود بھی جھگڑا اللہ کی رضا واسطے نہیں کرتا، فرمایا میں محمد انہوں جنت دے اندر محل دی گارنٹی دینا۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو، قرآن کی جڑی میں تھوڑے سامنے آیت پڑھی جڑی حدیث سنائی ہے، اس حدیث کو ایک مسئلہ ہے بھی نہیں کہتا کہ جنت اکو ورگی نہیں ہوگی۔ ہم اگے جڑی حدیثاں آ رہی ہیں نا جڑیاں، انہاں دے اندر بھی نبی پاک نے الگ الگ جنت دیاں کیٹاگریاں بیان فرمائیاں نے، جنت دے درجے بیان فرمائے۔ اتوں ہے ثابت ہوندا پتہ چلدا کہ جنت اکو ورگی نہیں ہوگی، جنت دے اندر بھی سوسائٹیاں ہوں گی۔ جویں موڑ امن آباد ایک علاقہ ہے، پیپل کالونی علاقہ ہے، ماسٹر سٹی ایک علاقہ ہے، جناب سٹی ہاؤسنگ دے کنار ویو تے واقعہ ایک علاقہ ہے، گجرا والا ہے، لیکن الگ الگ سوسائٹیاں نے، الگ الگ جناب رہائشاں بنیاں نے۔ اسی طرح جنت کے اندر بھی اللہ پاک امان دے لحاظ نال الگ الگ اللہ پاک سہولتاں عطا فرمان گے، لیکن جنت تے کیا بات ہے، جنہوں اللہ جنت کے اندر ادنا جی بھی جگہ عطا فرما دے، وہ دنیا وما فیہا نہ بھی وہ افضل ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حق دے ہوئے اس کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا، عورت ہوئے تد بھی، مرد ہوئے تد بھی جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے انہوں جنت کی گارنٹی دی۔ ہن جڑا جھگڑا ہے یہ نقصانات کی نے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لڑائی تے جھگڑے نو گناہاں دی جڑ قرار دتا۔ تسی دیکھو جدوں بندہ لڑائی کرتا ہے تے سب تو پہلا وہ گل کرتا ہے، یعنی جو لڑائی ہو رہی ہوئے پھر وہ حرام حلال سارا کچھ بھول جاتا ہے، اپنی زبان تو گالیاں کرتا ہے، زبان گندی کرتا ہے، اور پھر جناب زیادہ غصے میں آئے تے تہمتاں بھی لانا پیندا ہے، اگلے بندے دی عزت نفس کو بھی مجروح کرتا ہے، اور اسی طرح جناب کبھی وہ جسم جو خون بہا دیتا ہے، اور کبھی زیادہ غصہ آئے تو لڑائی میں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اس واسطے اللہ نے پاک پیغمبر نے اس جڑ کو ختم کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب داؤد علیہ السلام نے نا اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی جہاں تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کو بیان فرمایا۔ وہاں پہ عمر نے فرمایا جناب داؤد علیہ السلام نے نا جناب سلیمان کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا ایاک المراء فإن نفعه قلیل وهو یہیج الحدامۃ بین الاخوین۔ میں میرے پتر بیٹی کسی نہ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اس واسطے کہ جدوں بندہ لڑائی کرتا ہے نا وہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اے لڑائی کی وجہ تو دو بھراواں دے درمیان عداوت پی جاتی ہے، دشمنی پی جاتی ہے، اور جدوں آپس وچ دشمنی پی جائے، عداوت پیدا ہو جائے، بندہ پھر حسد وچ بھی ڈوبدا ہے، نفرت اندر بھی ڈوبدا ہے، اور پھر قطع تعلقی دے اندر آ جاتا ہے۔ اور اگر قطع تعلقی دی حالت کے اندر موت آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے دے جنت کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو، ساڈے معاشرے دی سب تو بڑا جو ناسور ہے نا وہ گل گل تے لڑائی کرنا، گل گل تے جھگڑا کرنا،
آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کے حوالے نال تواڈے گوش گزار کرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سخت جھگڑا لو ہے نا اللہ پاک او دے اعمال برباد کر دے. اے بھی ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزے دی حالت وچ ہوئے نا تے اودے نال کوئی بندہ لڑائی کردا ہے جھگڑا کردا ہے اونوں گال کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ دا حق بندا ہے کہ انہوں جواب نہ دے. اگر او دی گال کا جواب گال نہ دے گا نا تے اللہ پاک دا روزہ ضائع کر دے گا. فرمایا اللہ نے پھر کرنا کی ہے میں اگر تہاڈا کوئی لڑائی کردا ہے تہاڈا جھگڑا کردا ہے گال کردا ہے اس حالت دے اندر تسی اکو جواب دینا بھائی انی صائم بھائی میں روزے دار ہاں بھائی میں روزے دار میں لڑائی نہیں کر سکتا چونکہ جے میں لڑائی کی تے میرے روزے دا اجر و ثواب ختم ہو جانا ہے. اس طرح اللہ نے پاک نے امت اللہ نے قرآن نازل فرمایا روزے دی حد اندر بھی یہی حکم ہے. اگر کوئی بندہ حج تے ٹر گیا تے اللہ نے قرآن نے اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. فرمایا حج دے مہینے اللہ نے مقرر کر دیتے ہیں اور اگے اللہ پاک فرمایا کہ جنہوں تواڈے وچوں کوئی بندہ حج دا ارادہ کرے حج کرنے واسطے نکلے فلا رفث ولا فسوق تے پھر جنسی باتاں نہ کرے گندیاں باتاں نہ کرے ولا فسوق اللہ دی نافرمانی نہ کرے. اگے کی فرمایا ولا جدال فی الحج اور حج کے دوران کسی نے جھگڑا نہ کرے لڑائی نہ کرے چونکہ اگر انہیں گندیاں باتیں شروع کر دیتی حج کے دوران اور اگر اللہ کی نافرمانی حج کے دوران کرنا شروع کر دیتی اگر انہیں جناب کسی نے لڑائی تے جھگڑا شروع کر دیتا فرمایا پھر حج کا مقصد فوت ہو جائے گا اللہ اجر و ثواب ضائع کر دے گا. اگے فرمایا کہ جو حج واسطے جاؤ تے ذات راہ لے کے جاؤ اللہ فرمایا فإن خیر الزاد التقوی بہترین ذات راہ تواڈے واسطے اللہ پاک نے تقوی بنا دی. تقوی بہترین ذات راہ تو پتہ لگیا اللہ پاک نے حج کے دوران بھی جھگڑے دی ممانعت بیان فرمائی روزے دی حالت کے اندر بھی جھگڑے دی ممانعت بیان فرمائی اور اسی طرح اماں دی عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہاں لوکاں دا تذکرہ فرمایا کہ جنہاں نال اللہ سب تو زیادہ نفرت کردا ہے. انہاں وچ سب تو پہلا بندہ جڑا نبی پاک نے بیان فرمایا نا صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی پاک فرماتے ہیں ابغض الرجال الی اللہ ادد الخصم اللہ دی نظر دے اندر سب نالوں اللہ نو برا بندہ جس نال اللہ سب تو زیادہ پور تے دشمنی رکھدا ہے سب تو زیادہ اللہ جس بندے نال نفرت کردا ہے او کون ہے فرمایا ادد الخصم جڑا بندہ سخت ترین جھگڑالو ہے گل گل نہ لڑائی کرنے والا گل گل نہ کپڑے اباڑ ہو جاتا ہے گل گل نہ کرو جناب اسرا چک لیندا ہے آندا مینوں کسے گل کیتی ہے تے کیتی کیوں ہے میرے بچے نوں کسے ڈانٹیا تے ڈانٹیا کیوں ہے نکے نکے بالا تو قتل و غارت تک بات لے جاتا ہے. اللہ نے پاک پیغمبر فرمایا آپ کا ذری جانی ایسے بندے نال اللہ سب تو زیادہ نفرت کرتا ہے اللہ کو سب تو زیادہ ناپسند بنتا ہے جڑا گل گل نال لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے زمین اندر فساد برپا کرتا ہے. دعا کرو اللہ سانو ایسے لوگوں کو محفوظ فرمائے آمین. میرے بھائیو بزرگو علی ساتھیو پہلا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں جنت کی گارنٹی تے ضمانت دیتی ہے وہ بندہ کہ جڑا حق تے ہون دے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا لڑائی نہیں کرتا. ہاں اس بات اندر کوئی شک نہیں کرتے نہ بھی کئی مرتبہ بات کی ہے کہ اللہ پاک نے نا ساری قسمت دے اندر خاندان اندر چند ایک گھرانے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جنہاں دا کام ہی ایک دوسرے نوں لڑانا ہوندا ہے. انہاں نے ساری انہاں دے چلدی نہیں جیندے کہ رشتہ دار لڑتے نہ ہون
وہ ادھر سنی تھی ادھر لا دیتی، ادھر سنی تھی ادھر لا دیتی. ایسے رشتے دار جنہ کو فتنہ ڈر ہوئے، فساد کا ڈر ہوئے، عزت نفس مجروح ہونے کا ڈر ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے انہوں نے بھی لڑائی نہیں کرنی. ہاں احسن انداز اچھے انداز نال تسی انہوں نے بے تکلف نہ ہو، یعنی کہ بے تکلفی نہ کرو اور بہت زیادہ وقت نہ دیو. ٹھیک ہے سلام تو آدھی ہاتھ تک درست ہے، زیادہ قریب نہ ہو. اگر ایسے فتنہ ڈالے لیکن لڑائی انہوں نے بھی نہیں کرنی، جھگڑا انہوں نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے لڑائی تے جھگڑا کرنے والے بندے نے اے فرمایا کہ وہ امال بھی ضائع ہو جاندے نے، اللہ اس بندے کا نفرت بھی کرتا ہے. اور اگر لڑائی چھڈ دے گا، جھگڑا اللہ کی راہ واسطے چھڈ دے گا، تے نبی پاک نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زعیم فی بیت فی رابض الجنہ، میں جنت دے ارد گرد اس بندے کو جنت دی ضمانت دے. دعا کرو اللہ پاک سانو ان لوکاں اندر شامل فرمائے جنہوں نبی پاک نے جنت دی گارنٹی دی. اب پہلا بندہ. دوسرا بندہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے انا زعیم فی بیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ جھوٹ چھڑ دیندا ہے اگرچہ مذاق وچ ہی کیوں نہ ہوئے، مذاق وچ بھی لوکاں نال جھوٹ نہیں بولدا، ایک نا سیریس ہو کے کسی نال جھوٹ بولنا. کئی ماشاءاللہ دیندار گھرانے جڑے نمازی حضرات نے اس چیز تو بڑا پرہیز کرتے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے. لیکن کئی ایسے نمازی نے مذاق وچ جھوٹ بولنا، مذاق وچ غلط بیانی کر جانا، اینوں وہ بڑا معمولی جہا سمجھ نہیں، کوئی گل نہیں، مذاق ہی کر رہے ہیں نا. لیکن اللہ دے پاک پیغمبر کی گارنٹی سنو، فرمایا کہ جڑا بندہ مذاق وچ بھی لوکاں دا جھوٹ نہیں بولدا، مذاق وچ بھی غلط بیانی نہیں کردا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انا زعیم فی بیت فی وسط الجنہ، میں جنت دے درمیان دے اندر بہترین محل دی گارنٹی دینا. اے بیماری ایڈی کو جھوٹ والی عام ہو گئی ہے نا، بچے بھی محفوظ نہیں، نوجوان بھی اس کو محفوظ نہیں، نمازی بھی محفوظ نہیں، غیر نمازی بھی محفوظ نہیں، مرد محفوظ نہیں، عورتیں محفوظ نہیں. اور سب تو بڑی بیماری ہے کہ لوگ ان گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھتے. مذاق وچ جھوٹ بولن نو نمازی حضرات گناہ نہیں سمجھ، دل لگی کوئی مسئلہ نہیں، یہ بڑی کہڑی گل ہے، مذاق ہی کیتا ہے. میرے بھائیو بزرگو عزیز ساتھیو، اے بہت بڑا گناہ ہے. اگے جا کے میں حدیث اور سنانا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے فرمایا لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب من المزاح. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اونی دیر تک کوئی بندہ پکا تے کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر تک وہ مذاق وچ بھی جھوٹ نہیں چھاڑے. یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ مذاق وچ بھی جھوٹ بولدا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ پکا مومن ہی نہیں، کامل مومن ہی نہیں. تو جڑا کامل مومن نہیں، ایمان داری نال دسو جنت وچ کامل مومن جانا کہتے مومن نے جانا، کامل مومن نے جانا. اس واسطے او امان اپناؤ جنہاں دے نال نبی پاک نے کامل مومن ہونے کی گارنٹی دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک مذاق میں بھی جھوٹ نہیں چھاڑ دیتا. اگلی حدیث سماعت فرماؤ. جناب عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھر تشریف لے کے آئے کہ میری عمر بڑے تو تھوڑی سی چھوٹا کیا میں بچہ تھا، کہ میری والدہ نے مینوں آواز دی عبداللہ پتر کہا سن ادھر آ میرا بچہ جی ماما بچیاں کول بلانا ہوئے نا تو کوئی لالچ دے دیا ادھر آمد تینوں شہ دیا، ادھر آمد تینوں چیز دیا، اہل پتر کوئی شہ لے لے. بچے نو اپنے قریب لے آنے واسطے اپنے کول بلانے واسطے ماما لالچ دے دیا، باپ بھی کدی لالچ دے دیتا. جناب عبداللہ بن عامر دی والدہ نے نا اس طرح کیا پتر ادھر آ میں تینوں شہ دینی آ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری تشریف فرما آپ فرمان لگے ام عبداللہ واقعی اپنے بچے نے کوئی شاید دینا چاہنی ہے کہ ویسے اپنے کون قرآن واسطے یہ بات کہی ہے.
فرمایا کہ نہیں اللہ نبی اے دیکھو میرے ہاتھ وچ کھجور ہے تے میں نا اپنے پتر عبداللہ نوں کھجور دین دا ارادہ رکھ لیا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے ام عبداللہ اگر تو کھجور نہ دینی ہوندی پیسے بلانے ہوندی تیرے امال نامہ امال وچ اللہ پاک نے انہوں بھی جھوٹ لکھ دینا. نہیں اے بھی جھوٹ ہے یہ بھی کل قیامت کو پہنچ ہوئے گی. یعنی اسی یہ بھی شاید نہیں سمجھتے بچے نہ جھوٹ بولنا اسی یہ بھی بالکل جناب کسی قسم کا گناہ ہی نہیں سمجھتے. جبکہ نبی پاک نے انہوں بھی گناہ کرا دیا انہوں بھی جھوٹ کرا دیتا ہے. میں اگر تو کھجور نہ دینی ہوندی ام عبداللہ تیرے امال نامہ امال میں چلا نے انہوں بھی جھوٹ لکھ دینا. اس قدر میرے بھائیوں بچوں کی ضرورت ہے. آؤ میں اگلی حدیث سناواں. اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنی سخت ترین وحی سنائی. حدیث الواس بات فرماؤ. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ویل للذین ویل للذی یحدث بالحدیث لیزہق بہ القوم فیکذب ویل لہ رواہ احمد مسند احمد نے روایت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنی قوم کو ہسان واسطے شور میلہ لگان واسطے دل لگی کرنے واسطے ہسان واسطے جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے اپنے کولوں واقع بنا بنا کے لوگوں کو سناتا ہے اپنے کولوں جھوٹا بنا بنا کے لوگوں کو سناتا ہے. اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنی قوم کو ہسان واسطے جھوٹ بولتا ہے تین مرتبہ فرمایا ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ. ایسا بندہ ہلاک ہو گیا ہے ایسا بندہ تباہ ہو گیا ہے ایسا بندہ برباد ہو گیا ہے. اے بابا ساڈے وچ عام جھوٹ بازی جھوٹے لطیفے اور بڑے افسوس والی بات کہنا پیندی ہے. اے بیماری جتھے بدکار قسم دے سٹیٹ اداکاراں وچ سی اے بیماری ہن کئی علماء وچ بھی آ گئی. سٹیجاں دے اوپر بیٹھ کے ممبر رسول تے کھڑے ہو کے صرف ایک ہنسی مذاق دا ماحول بنانے واسطے کئی علماء دیاں تقریرات سنن دا موقع ملیا ہے. اپنے کولوں مینوں ایک بندے نے انج آکھیا تے میں اگوں انج کیا اپنے کولوں گلاں بنا کے صرف لوکاں نوں ہسان واسطے جھوٹ بازی دا ماحول مسجد دے اندر نبی پاک اللہ سب کو بہترین جڑی جگہ ہے اس گھر دے اندر لوکاں نوں ہسانا جھوٹ بازی کرنا. اللہ نے پاک پیغمبر فرمایا ویل اللہ او بندہ ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا جڑا لوکاں نوں ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے. دعا کرو ایسے علماء کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے آمین. اور آج کے نوجوانوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہو گئی. جھوٹ بازی کرنا جو بندہ کسی نے جھوٹ مارتا ہے تو ساری بات وہ پیچھے ایک جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹی بات بنا کے اگلے دن فٹ کرتا ہے. میرے بھائیو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بندے نو ہلاک قرار دیتا ہے. وہی دنیا بھی تباہ ہے وہی آخرت بھی تباہ ہے جڑا لوگوں کو ہسان واسطے جھوٹ بولتا ہے. دعا کرو اللہ مینوں تانوں محفوظ فرمائے آمین. ایک موقع تے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا کہ جیڑا تاجر بندہ تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا تاجر تجارت کرنے کے سچ کا مظاہرہ کرتا ہے چاہے وہ نقصان ہی وقتی طور پہ کیوں نہیں ہو جاتا لیکن جھوٹ نہیں بولتا اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کاروباری وقتی طور پہ نقصان ہو جائے پرواہ نہیں کرتا کوئی گل نہیں میں سچ بول رہا رب تے یقین رکھدا ہے کہ اس سچ دا اللہ مینوں مول پا کے بہائے اور اللہ سچ کدی بھی بندے دا رہا نہیں جان دے. بے شک وہ عام بندہ ہوے چاہے کوئی تاجر ہی کیوں نہ ہو. نہ بڑی شاندار حدیث ہے اکثر لوگ کاروباری حضرات بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ تجارت کرتا ہے تے جھوٹ نہیں بولتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا ایسے تاجر نو اللہ انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے گا ٹھکانہ انبیاء دے نال ہوئے بالکل صحیح روایت. اور جڑا جھوٹ بول کے اپنا کاروبار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا جنت دے وچ جانا تے دور دی بات ہے اللہ ایسے تاجر وال دیکھنا بھی پسند نہیں کرے اللہ نظر ہی نہیں
نہیں مارے گا، اللہ انہوں دیکھنے کا وعدہ نہیں کرے گا۔ جڑا جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچتا ہے، غلط بیانی کر کے اپنا سامان فروخت کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، عزیزاں، جھوٹ دیاں کئی قسمیں نے، اور جھوٹ دی جو سب تو خطرناک ترین قسم ہے نا، آؤ میں وہی طرف تمہاری توجہ دلانا۔ سب تو پہلا ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، یعنی قرآنی آیات اندر تخفیف کرنا۔ کئی بندے نے بڑی عادت ہوتی ہے، ایک میں پروگرام دے نا ایک بابا جی دے ایک کلپ سن رہا سا، وہ چینل تے بیٹھ کے نا کوئی اپنے کو کوئی عربی سیکھی سی، وہ پڑھ کہہ رہے تھی اللہ دے قرآن وچ لفظ موجود، اگر پورے قرآن چ لفظ ہے ہی نہیں، انہیں کہڑا لفظ بولتا پیا؟ جسے ولیاں دے حوالہ نا کہ ولیاں دی اے شان ہے، کوئی شک نہیں، جڑا ولیاں دی شان دا منکر ہے وہ تے مسلمان ہی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء دا منکر کون ہو سکتا ہے؟ جڑا بندہ اللہ دے ولیاں دا منکر ہے، او دے نال اللہ دا بھی دشمن ہے، اللہ دا دشمن۔ لیکن اپنے کولوں الفاظ بنا کے نا تے اللہ دے قرآن وچ لفظ موجود ہے، اللہ دا کلام، یعنی جڑا بندہ اللہ تے جھوٹ بولتا ہے، سب تو بڑی سنگینی۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ جڑا اللہ تو بعد نبی تے جھوٹ بولتا ہے۔ میرے بھائیو، اس چیز اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، WhatsApp پہ حدیث آئی ہے، وہ جناب کوئی ریفرنس نہیں لکھیا، کوئی حوالہ نہیں لکھیا، کوئی حدیث کا نمبر نہیں لکھیا، کسی راوی کا نام نہیں لکھیا۔ ادھروں بات آئی ہے، انہیں گروپ سینڈ کر دیتی ہے، گروپ 200-250 بندہ ہے، انہیں اپنے اپنے گروپ سینڈ کر دیتی ہے، اور جھوٹی حدیث جی ہے ہی نہیں، اور جناب ایک بندے نے پھیلائی تے پورے پاکستان پوری دنیا تے پھیل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جڑا بندہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جڑا بندہ آندا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا لیکن میں وہ بات نہیں کہی، فرمایا مقعدہ من النار، اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا نبی پاک کی حدیث بیان کرنے لگیا، پوری تحقیق کی ضرورت ہے کہ آیا اے حدیث نبی پاک کی ہے بھی کہ نہیں، اگر ہے تو اس حدیث کی سند بھی درست ہے کہ نہیں۔ علماء محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیتا کہ نہیں، اس چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کم از کم تحقیق کر لیا کرو، علماء کو پوچھ لیا کرو کہ اے حدیث آئی ہے، کیا اے حدیث واقعی درست بھی ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے جڑا بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی حدیث منسوب کر۔ کئی بندے اپنے کولوں گلا لے کے تھلے کول علی، جناب علی دا کول ہے، جناب ابو بکر دا کول ہے، جناب عثمان دا کول ہے، اے فلاں صحابی دا کول ہے، اے فلاں امام دا کول ہے، اے نبی پاک دا ارشاد ہے۔ نہ میرے بھائی، تحقیق کرو، علماء کو پوچھو، پھر آگے کی بات سامنے کرو، مگر نہ نہ ہوئے جامع انجامے دے اندر اس حدیث کی زد میں چاہو مقعدہ من النار۔ تیسرے نمبر تے میرے بھائیو، جھوٹے خواب بیان کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی سخت حدیث سنائی۔ کئی بندے نا بڑے حاجی نمازی پر نماز ایویں اپنے کولوں خواب لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور راتی لمبے پہ کے سوچتے رہیں گے، صبح اٹھ کے کہیں جی خواب آئے، اور سوچا لوگوں کو دسی جا۔ جھوٹا خواب جڑا بندہ بیان کرتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے دی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، ایسے بندے دی آخرت بھی اللہ تباہ کرتے ہیں۔ اللہ خواب، میں گزشتہ درس کے اندر نا خواب کے متعلق چند احادیث بیان کیتیاں سن، میں دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے اچھا خواب، فرمایا وہ اچھا خواب اگر کسی نے آیا ٹھیک ہے تسی اگے بیان کر سکتے ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں، جنہوں مرضی بیان کرتے ہو، اچھا خواب ہے۔ لیکن اگر برا خواب آیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا کچھ احکام و مسائل بیان فرمائے۔ سب تو پہلا مسئلہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر برا خواب آ گیا، راتی ڈر گئے ہو، اچھا خواب نہیں، تو سب تو پہلی بات ہے نبی پاک نے فرمایا کہ پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ایک مرتبہ تعوذ پڑھ کے 3 مرتبہ اپنی کھبی سیر تے ہلکا جا منہ نال اشارہ کر تھوک دو۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ جس کروٹ تے لیٹے ہو تے خواب آیا وہ کروٹ تبدیل کر دو،
سجی سائڈ تے لیٹے ہو کھبے پاسے ہو جو کھبے پاسے لیٹے ہو تو سجے پاسے ہو اپنی کروٹ تبدیل کر لو. اور تیسری وضاحت نبی پاک نے بیان فرمائی اگر برا خواب آیا ہے تو کسی نے بیان نہیں کرنا ایویں نہیں لوگوں کو دس دیا پھرنا وگرنہ وہ خواب حقیقت ہو سکتا ہے. کئی بندیاں دی بڑی پیاری عادت ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں جناب اکھاں بھی نہیں صاف کرتے منہ بھی نہیں دھوتے بولتے ہوئے ہوئے یار اپنی بڑا بڑا خواب اٹھتے ہیں سار اپنی بیوی نو دس دیا بچے نو دس دیا جناب مسجد نماز پڑھنا آ گیا نماز ہی نو دس دیا منہ اپنی بڑا بڑا خواب نبی پاک نے منع فرمایا برا خواب نہ بیان کرو. ہاں اگر وہی تعبیر پوچھنا چاہتے ہو تو پھر جڑا تعبیر رؤیا دا بندہ ماہر ہے نا ان کو اپنی خواب دسو جڑا خواباں دی تعبیر جاننے والا اور خواباں دی تعبیر ہر بھی بندہ نہیں جانتا. ضروری نہیں کہ اگر مسجد کا خطیب تے امام ہے وہ تعبیراں دی خواب جانتا ہوئے. ایک علم ہے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے قرآن میں آ رہا ہے اللہ پاک نے انہوں تعبیر الرؤیا دا اللہ پاک نے حامل بنایا سی اللہ پاک نے ملکہ انہوں عطا فرمایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سی آپ نماز فجر پڑھتے صحابہ منہ کرتے سلام میرے کے کوئی صحابہ چلو خواب تے نہیں آیا تھوڑے وچوں خواب آیا ہوتا صحابہ دس دے اللہ نے سامنے خواب آیا اللہ نے فوری تعبیر دس دے. اور بعد ہوتا اس طرح ہوتا کہ دو بندے نو اکو خواب آیا دو بندے نے خواب اکو ہی سیم اکو خواب آیا ایک دی تعبیر نبی پاک نے یعنی مثبت انداز میں دسی ہے دوسرے نے تعبیر منفی انداز میں دس دیتی. صحابہ پوچھے اللہ نبی خواب اکو ہی ہے میں خواب اکو ہے بندیاں وچ فرق سی خواب اکو آیا ہے لیکن بندیاں وچ فرق سی. اس واسطے خواب کی تعبیر ہر کوئی بندہ نہیں جانتا. اسے اچھے عالم دین کا مشورہ کرنا چاہیے اور جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. نبی پاک نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے. اور اسی طرح جڑا بندہ چوتھے نمبر تے جھوٹی جو سب تو بڑی سنگینی ہوئے کسی نے جھوٹی تہمت لگا دے. میرے بھائیو کسی نے تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس گناہ کو کبیرہ گناہ دے اندر شمار کیتا ہے. کیونکہ جو بندہ کسی نے جھوٹی تہمت لگانا چاہے عورت ہوئے چاہے کوئی مرد ہوئے عزت کا مسئلہ ہوتا ہے عزت دبان ہوتا خدشہ ہے. نبی پاک نے مومن بندے دی عزت نو خانہ کعبہ نو زیادہ افضل قرار دیتا ہے. جڑا بندہ سچا مومن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوں مکیوں مدینے کی طرف ہجرت فرمائی نا تے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نبی پاک نے رونا شروع کر دیتا نہ فرمایا بیت اللہ تینوں چھڈن تے دل نہیں کرتا تیرے اندر میرا بچپن گزریا میری جوانی گزری ہے میری یاداں نے تے دنیا دا سب تو بہترین گھر ہے بیت اللہ تینوں چھڈن تے جی نہیں کرتا. اگر میری قوم مینوں مجبور نہ کرتی میں تینوں کدے بھی چھڈ کے نہ جاندا. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خانہ کعبہ اس بات میں کوئی شک نہیں اللہ نے تینوں بڑی عظمت دیتی ہے بڑی فضیلت دیتی ہے. ایک جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے 1 لاکھ نماز دا اللہ ثواب عطا کرتا ہے. تیرے اندر حج بھی ہوندے نے عمرے بھی ہوندے نے لیکن اس کے باوجود نبی پاک نے فرمایا کہ خانہ کعبہ تیری عزت اپنی جگہ لیکن میری قوم دا میری امت دا جڑا مومن بندہ ہے او دی عزت خانہ کعبہ تیرے نال بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. او دی عزت تیرے نال بھی زیادہ ہے او دا مقام او دی افضلیت تیرے نال بھی زیادہ ہے. اس واسطے کسی مومن دی عزت نفس نو مجروح کرنا اور تے تہمت لگانا جھوٹی بات منسوب کرنا نبی پاک نے کبیرہ گناہ قرار دیا. دعا کرو اللہ پاک مینوں تانوں ہر قسم دے جھوٹے مذاق کو ہر قسم دے اللہ پاک مینوں تانوں جھوٹی قسم کو جھوٹی تہمت کو اللہ پاک مینوں تانوں محفوظ فرمائے. کنیاں باتاں ہو گئیاں دو. پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا جھگڑا چھڈ دیندا لڑائی نہیں کرتا نبی پاک نے فرمایا انہوں نے جنت دے ارد گرد بہترین محل دی گارنٹی دے. اور دوسرا بندہ جڑا بندہ مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا بالکل جھوٹ بولتے نہیں خیر آباد کہہ دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا انہوں جنت فی واسط الجنہ جنت دے درمیان دے اندر فرمایا میں انہوں بہترین محل دی گارنٹی دے. تیسرا بندہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا زعیم فی بیت فی اعلی الجنہ حسن لمن حسن خلقہ. اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے دا اخلاق جنہیں اپنا اخلاق بہتر بنا لیا
اپنی زبان وچ مٹھاس لے کے آ گیا، اپنی پیشانی نو خندہ پیشانی بنا لیا تے اپنے دل وچ نرمی پیدا کر لئی، مسلماناں نال ہس ہس کے گفتگو کردا ہے، ایک دوجے دا ادب و احترام کردا ہے، ایک دوسرے نو عزت دیندا ہے، انہیں اخلاق چنگا کر لیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت دے اعلی مقام وچ اینو بہترین کر دی ضمانت دینا۔ ساڈے اندر بحثیت قوم، بحثیت قوم جس چیز کی سب تو زیادہ اس وقت کمی ہے نا وہ حسن اخلاق کی۔ میرے بھائیو جدو بندے وچ اخلاق ختم ہو جائے نا بدتمیز ہو جاتا ہے، اور جدو بدتمیز ہو جائے انہوں لڑائی کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں جھوٹ کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں جناب تہمت کی کوئی پرواہ نہیں، بدتمیز جو ہو گئے اخلاق مک گئے۔ میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کا دن ہوئے گا، جنت کے اندر سب تو زیادہ جس عمل کا وزن ہوئے گا نا وہ نماز نہیں، وہ روزہ نہیں، وہ حج نہیں، زکات نہیں، صدقات و خیرات نہیں، سب تو زیادہ ترازو میں نبی پاک نے فرمایا جس چیز کا وزن ہوئے گا تے حسن اخلاق کا وزن ہوئے گا۔ اج بد اخلاقیاں ساڈے وچ کٹ کٹ کے بھری ہوئی، سانوں کوئی گل کرتے جائے تے جائے کتے؟ کئی لوگ اپنی زبان کی وجہ تو لسانیت کی وجہ تو بد اخلاق ہو گئے، نہیں میں پنجابی ہوں اور نہیں میں پٹھان ہوں، نہیں لسانیت کی بنیاد پہ بد اخلاق ہو گئے۔ کئی جناب قومیت پرست ہونے کی وجہ تو بد اخلاق ہو گئے، میں بٹ ہوں، میں جٹ صاحب ہوں، میں رانا صاحب ہوں، میں مغل صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، اے فلاں دی میرے سامنے کی حیثیت؟ قومیت کی بنیاد کے اوپر کئی بد اخلاق ہو گئے، اور کئی دولت کی بنیاد پہ بد اخلاق ہو گئے۔ اللہ نے چند ٹکے دنیا نے دے کے دیتے ہیں، یہ جناب زمین پہ پیر نہیں لگتے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، مارے رشتے دار جناب اپنے بوئے دل کو نہیں نکل دیتا، انہیں غرور آ گیا، انہیں تکبر آ گیا، حج ہر سال کرتا ہے، عمرہ ہر سال کرتا ہے جناب۔ میرے بھائیو جس بندے کا اخلاق چنگا نہیں نا، میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے قسم اٹھا کے بات کہنا وا اس بندے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جس بندے کا اخلاق چنگا، اے بات میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، میں نبی پاک دی حدیث میرے ذہن وچ ہے تاں ایڈی وڈی بات کر رہا۔ وہ حدیث نہیں سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحابہ ہے تو میں اللہ کا نبی فلاں جگہ تے کہ بی بی ہے، اللہ کے نبی بڑی اچھے اخلاق کی مالک ہے، اللہ کے نبی ادا لوکاں دے نال رویہ بڑا اچھا رویہ ہے، لیکن زیادہ صدقات و خیرات نہیں کرتی، مال نہیں، زیادہ نفل و نوافل بھی نہیں پڑھتی، یعنی کہ امالی لحاظ اللہ کے نبی وہ کمزور ہے۔ مایا ادا لوکاں دا رویہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی زبان بڑی میٹھی ہے، ہمسایہ بڑا چنگا تعاون کرتی ہے، ہمسایہ بڑی اچھی ہے، اخلاق بڑا چنگا ہے۔ مایا جس بندے نے جلدی اور دیکھنی اس بی بی کو دیکھ لے۔ ایک اور بی بی تذکرہ کیتا اللہ نبی فلاں جگہ تے بی بی ہے، نمازوں دی انہیں اخیر کر دیتی ہے، صدقات و خیرات دی اخیر کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یار ساری گلاں چھڈو، اودی زبان کیسی ہے؟ ہے تے دسو دا اخلاق کیسا ہے؟ اللہ نبی جے اخلاق دی گل ہے نا کیوں نہ ہی پوچھو تے چنگا ہے۔ نبی جی اے گل ہے نا میں جہنمی بی بی جہنم چ جائے جنہیں مرضی مار کرتی۔ اس حدیث تو ثابت ہویا کہ جس بندے دا اخلاق چنگا نہیں نا گل گل تے لڑائی کرتا ہے، گل گل تے جھگڑے کرتا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، بچیاں نہ اینوں نفرت ہے، جواناں نہ اینوں نفرت ہے، بزرگاں نہ اے چنگا نہیں لگتا۔ اللہ نے نبی فرمایا کہ ایسا بندہ کدے جنت چ داخل نہیں ہوگا، لیکن موقع تے نبی پاک نے فرمایا کہ تواڈے اندروں بہترین انسان ہوے، تواڈے اندروں سب تو بہترین بندہ ہوے جہاں تواڈے وچوں سب تو زیادہ اخلاق اچھا ہے، سب تو بہترین ہوے۔ تین باتاں میرے بھائیوں میں تھوڑے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفل لہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چوتھا بندہ ہوے جڑا لوکاں دے اگے سوال نہیں کرتا، اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، خود مختاری کا مظاہرہ کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نوں بھی جنت دی گارنٹی دے۔
آئی تسی دیکھو بازار پڑے پہ جگہ جگہ پہ منگن آ رہے، اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اے منگت اساں آپ پیدا کیتے ہیں، سارے بوئے تک جو آ گیا نا پاویں نوجوان ہی کیوں نہیں، اسی آنے یار اللہ نے نام دی منگتا پیا نا کوئی گل نہیں، لیکن میرے بھائیو اس وجہ تو نا اساں اپنی ادھی قوم منگت بنا دی، ادھی قوم منگت، گھراں دے گھر چھوٹے چھوٹے بچے، پانچ بچیاں پانچ بچے نے سارے ادا کرنے جا بھائی صبح تو لے کے شام تک ڈیوٹی ہے تو سارا دن بس منگنا ہے، ماں بھی منگ رہی ہے، باپ بھی منگ رہا ہے، پورے کا پورا خاندان اسو کام میں لگا ہے۔ سارے حاجی صاحب نا نشار اور جامع مسجد فردوس الرحمان اجتماعی کیتا ہے، اللہ پاک دعا فرما اللہ پاک جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بڑی محبت اللہ پاک میں کرتے، ایک دن میں لے کے نا اپنی فیکٹری طرف جا رہے راستے میں کہنا کہ ساجد پتر وہ بندہ لینا پہ، میں کہا جی اس طرح کروڑا پتی بندہ ہے تو میرا یار بھی لیا کسی دوڑ دے کروڑا پتی ہے بچیاں دی اپنی فیکٹریاں نے، میں کہا اس طرح گل کی ہے، کہنے لگے بندہ اج بھی مانگتا ہے، ہم نے ایک دن میں کھلا لیا، میں کہ یار ہوں کوئی شرم کر ہوں بڈھا ہو گیا تیرے بچیاں دی اپنی فیکٹریاں کاروباری بندہ ہے تے کروڑا پتی تینوں منگن دی کی لوڑ ہے؟ بھائی صاحب کی پوچھتے ہو عادت چو گئی ہے، صبح 9-10 بجے گھر کے 2 بجے واپس آ کے 2-4 لاکیاں پھل لے جائے مینوں اور بھی چاہیے۔ اور بڑے افسوس کا مینوں یہ بات کہنا پہ رہی ہے کہ اے منگن والی بیماری علماء وچ بھی آ گئی، اے ہاتھ ملانے والی 2 اٹا لا کے مشر بنائی ہے، 2 بچے وچ بٹھائے نے، ہن ساری زندگی انہیں روٹین بنا لی ہے، اس ساری زندگی میں چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ اور کئی ایسے معاملے سامنے آئے، قاری صاحب نے جناب اپنی رہائشی جگہ لا کے 2 بچے بٹھا کے سپاریاں نے تصویریں کھینچ کے پوری زندگی منگے، بعد جو پتہ لگا مدرسہ ہے نہیں، قاری صاحب کی اپنی رہائش، بعد جو اپنا مکان بنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صاحب السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ لوگوں دے کے سوال کرتا ہے نجائز، ہاں تو مجبوری پہ گئی ہے، کوئی ایسے حالات آ گئے ہیں سوال کرنا پہ گیا، کباہت والی بات نہیں، لیکن فرمایا بغیر کسی عذر تو جڑا بندہ لوگوں دے کے سوال کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا ایسے بندے دے جسم تے اللہ پاک گوشت ہی ختم کر دے، یہ نہ ڈھانچہ ہوئے گا، یہ چہرے کو اللہ گوشت اڑا دے، اور اللہ پاک اینو لوہے دے ناخن عطا کرے گا، انہاں لوہاں دے ناخن اپنے جسم دا گوشت نوچ کے کھائے۔ خود مختاری اللہ نے نبی فرمایا جڑا بندہ اپنا لیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے بندے کو میں محمد جنت کی گارنٹی دوں گا۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 4 بندے، اور آخر دے کے حدیث سنا کے بات کو ختم کرنا، میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، میں جڑا بندہ مینوں 2 چیزاں دی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نوں جنت دی گارنٹی دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا ما بین لحیہ، پہلی چیز ہے 2 چبڑیاں دے درمیان، اے جڑی زبان ہے، میں اس زبان دی مینوں گارنٹی دے دیو، غلط استعمال نہیں کرو گے، نہ جھوٹ نہیں بولو گے، گال نہیں کڈو گے، تہمت نہیں لگاؤ گے، جھوٹے جناب مذاق نہیں کرو گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس بندے نوں جنت کی ضمانت دوں گا۔ دوسری چیز فرمایا وما بین رجلین، اے 2 ٹانگاں دے درمیان شرمگاہ، میں اس شرمگاہ دی مینوں گارنٹی دیو، غلط استعمال نہیں کرو گے، نبی پاک نے فرمایا اس بندے نوں میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور آخری حدیث ایک موقع تے نبی پاک نے 6 چیزاں کا تذکرہ فرمایا کہ جڑا بندہ انہاں 6 چیزاں دی میں محمد کو ضمانت دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی گارنٹی تے ضمانت دینا۔ سب تو پہلے نمبر تے فرمایا کہ جڑا بندہ بات کرے تے سچ بولے، سچ دا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وعدہ کرے تے وعدہ خلافی نہیں کرتا، امانت رکھی جائے امانت وچ خیانت نہیں کرتا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور 5ویں نمبر تے فرمایا کہ اپنی نگاہاں کی حفاظت کرتا ہے، انہاں غلط استعمال نہیں کرتا۔ 6 نمبر تے فرمایا اپنے ہاتھاں کی حفاظت کرتا ہے، کسی نے ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ میں انہاں 6 چیزیں جڑا بندہ گارنٹی دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی گارنٹی دینا۔ اللہ رب العالمین دے کول دعا ہے جڑے اعمال اج میں دسے نے، جنہاں دے کرم دے نال میں اور تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں جنت دے حقدار بن جانے ہاں۔ اللہ پاک انہاں اعمال کو کرن دی اللہ مینوں توفیق عطا فرمائے، اور
برے اعمال تو اللہ میرے تو بچائے جنہ دی نبی پاک نے بھائی سنائی ہے اج دا آنا بیٹھنا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ